اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا۔ سورہ مزمل کی آیت کریمہ ہے، آیت 4 نمبر کا آخری جز ہے، جس میں قرآن کریم کو کیسے پڑھا جائے خود قرآن بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے پڑھا جائے۔ ناظرین، ہم اور آپ انشاءاللہ قسط وار قرآن کیسے پڑھیں اس عنوان سے اور قرآن کس طرح سے پڑھا جائے، کیونکہ خود قرآن حکم دے رہا ہے کہ قرآن کو پڑھو، قرآن کو ترتیل سے پڑھو۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو۔ اسی اعتبار اور اسی سلسلے سے انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی۔ آج صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ خود قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ کیسے پڑھا جائے ہمیں۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو۔ یہ ظاہری ترجمہ ہو گیا۔ اب ترتیل کیا ہے؟ اگر ہم اور آپ اردو زبان کے قرآن کے ترجمے کو دیکھیں گے تو اس میں یہی لکھا ہوگا کہ قرآن کو باقاعدہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ترتیل یعنی ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کو کہتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں اگر ہمیں اور آپ کو اور زیادہ سمجھنا ہے تو مولا متقیان کی حدیث حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں، الترتیل اداء الحروف وحفظ الوقوف۔ ترتیل کہتے ہیں حروف کی صحیح ادائیگی کو اور موارد وقوف یعنی وقف کے موارد کی رعایت کرنے کو۔ یہ بہترین تعریف امیر المومنین علیہ السلام نے، یا کہیے کہ بہترین تفسیر اس آیت کی ہمیں اور آپ سمجھا رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ قرآن کریم کو اس کے جو حروف ہیں ان کے صحیح مخارج اور صحیح طریقے سے ادا کرے، اور ساتھ ہی ساتھ رکنے اور ٹھہرنے کے موارد کی بھی رعایت کرنا ہے۔ یہ امام نے فرمایا۔ اب اسی سلسلے سے کہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا یعنی صحیح حروف اور صحیح مخارج کے ساتھ ادا کر کے پڑھنے کو کہا جا رہا ہے، تو ہم اور آپ چونکہ عربی زبان میں قرآن ہے، لہذا قرآن کے کچھ حروف کہہ لیجئے یا عربی کے کچھ حروف جو اردو سے الگ مخرج کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں۔ عربی میں 28 حروف ہیں اور اردو میں اس سے زیادہ ہے، اور وہ حروف ہمارے اردو میں بھی بولے جاتے ہیں، اردو زبان میں ادا کیے جاتے ہیں، لیکن ان حروف میں سے 28 حروف میں سے 8 حرف ایسے ہیں جو اردو سے الگ مخرج اور الگ طریقے سے ادا کیے جاتے ہیں۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ اردو زبان میں جن کا شین قاف درست ہے ان کے لیے گفتگو ہو رہی، ورنہ اگر ان کا شین قاف درست نہیں ہے تو وہ 8 نہیں بڑھتے جائیں گے۔ مثلا فرض کریے شین اگر کوئی صحیح تلفظ نہیں کر پا رہا اردو میں، اس کا اردو کے تلفظ میں صحیح نہیں ہے تو ایک حرف بڑھ جائے گا، مثلا 9 ہو گیا۔ قاف تو صحیح نہیں ادا کر پا رہا ہے، قاف اور کاف ایک طریقے سے ادا کر رہا ہے تو اس کے لیے ایک اور حرف بڑھ جائے گا، قاف مثلا 10 ہو گیا۔ تو جن کا شین قاف صحیح ہے، شین قاف درست ہے، ان کے لیے 8 حرف، وہ 8 حرف جو عربی میں الگ مخرج کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں، انشاءاللہ اس کو ایک ایک حرف کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بس انہی حروف کے صحیح مخرج کو ہمیں اور آپ کو صحیح کرنا ہے، تاکہ ہمارا قرآن کی تلاوت کریں یا دعائیں پڑھیں یا نماز پڑھیں تو ہمارے اعمال جو ہم ادا کر رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے ادا ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔